الحمد الحمد لي وليه والصلاة والسلام على نبيه الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسبحان وبإتقان وبإعلان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدا وحيدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب وبسف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا بلد ولد جلد جسد روس ونصب ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا معصومنا ومطلوبنا ومقصودنا ومحبوبنا ومعشوقنا اعظم الخلق واشرف الخلق واکرم الخلق وابید الخلق وعال الخلق وعول الخلق من الحسن والصدارة والولایة والعنایة والحکایة والامامة والامانة آلانا وعولانا واجلانا اخمر انور اجدر عطیب احسن اولا اشرف افضل عالا ثم نشهد ان محبوبنا ومحبوب ربنا وصمدنا ونددنا وجدلنا والرونق جدروننا وتبريك بيوتنا وتسقين قلوبنا وتطهير صدورنا ودياء أعيننا هو قاسم الرزق رازقنا وعدوة نظمة رتبة حسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وفي شان حبيب سبحان الذي أسرى بعبده في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بلغ اللعب كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیس اور ہر کس کے لبے لال تورا ہر کس کے لبے لال تورا دید بدل گفت حقاق چے خوشکندہ حقیق یمنی را سید اعلیٰ حضرت آپ فرماندے نے کہ جدہ بندہ انہاں دا ذکر سجا لوے انہاں نو یاد کر لوے تو پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے محکام لگ ہوندیاں نے آپ فرماندے نے کہ ان کی مہک نے دل کے ہنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ہنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں
اگے آتے نے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری ہی جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری ہی جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ ایک اور جگہ تھے سید اعلیٰ حضرت معراج، ہن 28 دی رات ہو گئی ہے، کل 27 دی رات آئی، آپ نے قصیدہ معراج لکھیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دے حوالے دے نال بہت اچھے اچھے اشعار، کمال دے اشعار، ان دے وچ 2-3 شعر تواڈے واسطے پڑھ دیندا، ماشاءاللہ علی ذوق بندے بیٹھے ہو۔ سید اعلیٰ فرماندن وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہماں کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہماں کے لیے تھے، بہار ہیں شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہیں شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، یہ گھر انادل کا بولتے تھے، اور یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ اندے بڑے اشعار ہیں، لیکن ایک اور شعر سنو سید اعلیٰ حضرت دے، ایک اور کلام دا، آپ فرماندے نے لم یاتی نظیر قفی نظرم مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو اے تجھ کو شہید و سرا جانا، لقبدرون فی الوجہ الاجمل خط حال ماں زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل، تورے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا، رحمت کی بھرن برسا جانا۔ ڈھلیاں کے بمن دی حاجت نہیں ہے میرے دوستوں، اے سعادت ہے۔ شاعر آتا ہے دل گرفتہ ہی سہی، دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے، دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے، یادیں جاننا سے نہ کوئی رات خالی جائے، یادیں جاننا سے نہ کوئی رات خالی جائے۔ ایک عربی شاعر ہیں وہ لکھ دینے وقد سمت عن اللذتی دہری کلہا، وقد سمت عن اللذتی دہری کلہا، ویوم لقاکم ذاک فطر السیامی۔ ان ایندہ ترجمہ میں تے پچھلے جڑے سید اعلیٰ حضرت دے اشعار پڑھے نے انہاں دا ترجمہ اگر سوکھا سمجھنا ہوئے تے الفاظ خواجہ غلام فرید کل مستعار لینے پوسن، ادھار لینے پوسن۔ خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے نے کہ سب کو میرا سلام یا رسول اللہ تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام یا رسول اللہ تجھے دیکھنے کے بعد، نہ لوں گا کسی کا نام یا رسول اللہ تجھے دیکھنے کے بعد، جلوہ کسی کا ہو، جلوہ کسی کا ہو، یا تجلی کسی کی ہو، دیکھنا حرام یا رسول اللہ تجھے دیکھنے کے بعد، یا رسول اللہ تجھے دیکھنے کے بعد، میری تلخ زندگی کے ناکام مرحلے حل ہو گئے تمام یا رسول اللہ تجھے دیکھنے کے بعد، یا رسول اللہ تجھے دیکھنے کے بعد۔ تے آخر تے نے کل تک کسی فرید کو کوئی پوچھتا نہ تھا، کل تک کسی فرید کو کوئی پوچھتا نہ تھا، اب کے بڑا مقام یا رسول اللہ تجھے دیکھنے کے بعد۔ تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب آپ بھی کلام لکھیا، ایک کو شعر پڑھدا، آپ آدھے نے لاکھوں حسین سامنے آئے بھی کیا نصیر، لاکھوں حسین سامنے آئے بھی کیا نصیر، آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ کہ ماشاءاللہ اہل بیت دے حوالے دے نال آج دا پروگرام ہے، تے امام شافعی رحمہ اللہ آپ اہل بیت دی شان وچ بیان کر دینے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ قفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہو۔ تے شیخ محی الدین ابن العربی آپ فرما دینے فلا تعدل بی اہل بیت خلقا فہم اہل بیت اہل السیادتی وبغضهم من الانسان خص وحبهم وحقیقی عبادت۔
عبادتن تے علامہ اقبال علیہ اشعار منصوب ہیں سیدہ زہرا پاک دی شان وچ آپ لکھیا تے نا تسی ذکر سننا ہے شیر خدا دا تے ڈھلیاں بن کے نہیں بانا بلکہ شیر بن کے سننا ہے ذکر آکھو نا سبحان اللہ آپ آدھے نے علامہ اقبال علیہ اشعار منصوب ہیں تے اہل علم دے ذوق دے پیش نظر پڑھ رہے ہیں آپ آدھے نے کہ واسطہ دوں گا اگر لخت دل زہرا کا میں واسطہ دوں گا اگر لخت دل زہرا کا میں غم میں کیوں کر چھوڑ دیں گے شافعِ معاشر مجھے غم میں کیوں کر چھوڑ دیں گے شافعِ معاشر مجھے اور ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف موج دریا لے جائے گی ساحل پر مجھے موج دریا لے جائے گی ساحل پر مجھے تے کیا دن رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا در مقصد نہ دیں گے ساقیے کو سر مجھے کہ آخر تیادے نے مجھ بے عمل کے دل میں مجھ بے عمل کے دل میں ہے داغ عشق اہل بیت ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے حمد ثنا دے بعد واجب الاحترام علماء کرام نقیب محفل نعت خانہ شری لسان معزز سامعین کرام تے بانیان محفل اللہ تبارک و تعالی دا بے پایاں کرم احسان ہے اللہ تعالی سانو اپنے ذکر وچ اپنے محبوب دے ذکر وچ آمن دی توفیقات عطا فرمائی میری قلبی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق مینوں کمن دی توفیق عطا فرماوے تانوں سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے ہن تسی میں لگ رہے ہو بڑے نا گھبرائے بیٹھے ہو بڑے پریشان بیٹھے ہو نہیں جناب وہ اے حضور دے ذکر دی محفل ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو بڑے نصیب دی گل ہے ہن نا اگر ہن بھی پریشان بیٹھے رہو تو گل جڑدی نہیں تسی بھاویں سبحان اللہ نہ آکھو اے تواڈی اپنی ثواب دیتے ہے لیکن تواڈا آنا ہی تسی کافی ٹائم دے آئے بیٹھے ہو اپنی مصروفیات چھڑ کے بھوئیں تے بیٹھے ہوئے ہو اے ہی تواڈے واسطے سننا ہے کہ نال تسی سبحان اللہ آکھ کے رکھو تو سونے تے سواگا ہو ویسے اس واسطے نالے اگر تکلیف نہ ہوئے آباب نو تو تھوڑا تھوڑا اگر قریب تشریف لے آؤ تو گل کرن وچ آسانی ہو سی اللہ تعالیٰ برکات عطا فرماوے اللہ تعالیٰ تانوں شاد و آباد رکھے تو جن آج دی محفل کرائی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دین دنیا دی بھلائیاں عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی تمام پریشانیاں نو رفع فرماوے آسانیاں پیدا فرماوے سب تو پہلے تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ دی تعریف کہندی بولو بلا اللہ تبارک و تعالیٰ دی جیڑا کریم ہے جیڑا کریم ہے جیڑا اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ بندہ بھاویں 1000 سال گناہ کر لوے 1000 سال گناہ کرن تو بعد بندہ اکھاں وچ نا اچھو لیا کے نیر بہا کے آکھے مالک گناہ کر بیٹھا معاف فرما دے او کریم رب ہے نہیں ویدا اس بندے 1000 سال گناہ کیتے نے بلکہ دے میرا بندہ میری چوکھٹ تے آ گیا ہے جا بندیا میں تینوں معاف کیتا جا بندیا میں تینوں معاف کیتا ہن توجہ میرے رکھنی ہے گل سمجھنی ہے بیان کرنے دا مقصد نا ہرگز نہیں ہوندا کہ جڑا خطیب ہوے جڑا سپیکر ہوے وہ اپنی بلے بلے کرا کے ٹر جاوے بانیان آکھن جی محفل بڑی چنگی ہو گئی ہے جڑا عوام ہے وہ اے سمجھے بھی کوئی بڑکا مارنی یا شاید تقریر ہے یا سراں لانیاں اے تقریر ہوندی ہے بیان دا مقصد ابلاغ و تبلیغ افہام و تفہیم ہوندا ہے تے محفل جویں آئے ہو نا اگر بے نمازی آئے ہو تے انجے ٹر جاؤ تے گل جڑدی نہیں اگر بے نمازی آئے ہو نا تے محفل دے وچ بمن دا صدقہ اپنے اندر بہتری لاؤ اپنے اندر اے تبدیلی لے کے آؤ جاؤ تے نمازی بن کے جاؤ اگر پہلے کوئی بد نظری دا معاملہ آئی تے ہن آئے ہو تے نظراں وچ حیا پیدا کر کے جاؤ تے رب بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے ہن تسی نا اے نہ سمجھو ساڈے گناہ بڑے ہو گئے نے ساڈی معافی نہیں ہو سکتی اور رب اتنا کریم ہے کوئی منگے تے صحیح کوئی آوے تے صحیح اون دے کول منگن واسطے اور رب بڑا کریم ہے آج ذکر حضرت علی پاک دے حال نال مینوں واقعا ہن میں ابتدائی حضرت علی پاک دے محبت کرن والے آپ کول سماعت کرن والے حضرت حسن بصری آپ تو کرنا
ہن نا حضرت حسن بصری ڈاکٹر صاحب آپ دے گھر دے نال نا گل سمجھیا ہے رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، سمجھ آ رہی ہے نا حباب نو؟ میں کوشش کرساں بالکل عام فام انداز دے وچ گفتگو کراں تاکہ سمجھاون وچ آسانی ہوے۔ ہن ڈاکٹر صاحب نا حسن بصری آپ دے گھر دے نال ایک آتش پرست دا گھر ہے، اگ دی پوجا کرن والے دا گھر ہے، کہندا گھر ہے اگ دی پوجا، او اگ دی پوجا کردا ہے، تقریباً 70 سال اس اگ دی پوجا کیتی، اوندا نام ہے شمعون۔ کی نام ہے؟ شمعون، اوندا نام ہے شمعون۔ او 70 سال اگ دی جدا پوجا کردا رہیا نا، ہن بالکل بڈھا ہو چکا، بڈھا ہو گیا، جدا بڈھا ہو گیا نا تے بالکل مرن دے قریب ہے، بڑی حالت خراب ہے۔ حسن بصری اچھی نیت لے کے نا، چنگی نیت لے کے اون دے گھر گئے، اون دی عیادت کرن واسطے، اون دا حال پتہ کرن واسطے۔ جداں گئے نا اون دا بڑا برا حال، بڑے کرب دے وچ ہے تے حسن بصری پتہ کی آکھیا بھیڑیا تو 70 سال اللہ تعالیٰ دی نافرمانی وچ گزار دیتے، 70 سال تو اگ دی پوجا کردا رہے ہیں، آ جا ہن بھی توبہ کر لا، اسلام قبول کر لا، مسلمان ہو جا، او رب بڑا کریم ہے تینوں معاف فرما دے سی، او رب بڑا کریم ہے تینوں معاف فرما دے سی۔ اس پتہ کی آکھیا، اس آکھیا مسلماناں وچ نا مینوں کوئی اٹریکشن نہیں لگدی، کوئی ایسی چیز نہیں جڑی مینوں اپنے نال چھکے۔ حسن بصری آکھیا او کیویں؟ آکھیا مسلمان 2-3 گلاں دا دعویٰ تا کردن لیکن عمل کوئی نہیں۔ آکھیا او کی؟ آکھیا ایک مسلمان آدے نے دنیا اے تھوڑے دھیاڑے دی ہے، مڑ مر جانا ہے، قبر وچ جانا ہے، لیکن دنیا دے مسلمان ہو کے رہ جاندے نے، آخرت دی تیاری نہیں کردے۔ اس واسطے مسلماناں وچ مینوں کوئی اٹریکشن نہیں لگدی، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ دوئی گل مسلمان آدھے نے مرنا بھی ہے، مسلمان آدھے نے مرنا بھی ہے تے مرن دی بھی تیاری نہیں کردے، قبر وچ بھی جانا ہے تے کوئی تیاری نہیں کردے۔ تری گل آدھے نے قیامت دا دن سانو اللہ تعالیٰ دا دیدار ہونا ہے، جنہ اون دا دیدار ہو سی اون دا سامنا کرن واسطے بھی کوئی تیاری نہیں کردے۔ جنہ اتنی گل کیتی نا کہ حضرت حسن بصری آکھیا تیری گلاں دے وچوں حق تلاش کرن دی مینوں خوشبو لگ رہی ہے، تو حق دی تلاش دی جستجو وچ ہے۔ جدا آکھیا نا ہن اللہ دے ولی جواب دیتا، حضرت حسن بصری جواب دیتا، آکھیا تو مسلماناں دے بارے یاد دائیں کہ مسلمان بھیڑے عمل کردے نے، اے انہاں دا غلط کام ہے، لیکن مسلمان ہون دی وجہ تو اللہ نو ایک منن دی وجہ تو اللہ نو ایک منن دی وجہ تو انہاں دی سزا تو بعد اللہ تعالیٰ انہاں نو معاف فرما دے سی، اللہ معاف فرما دے سی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن جیڑا کافر مرسی اللہ دا وعدہ ہے اللہ انہوں بخششی نہ، لیکن وہ جیڑا شمعون ہے نا ان دی گل وچ ان دے ذہن دے وچ نا ایک گل نہ سمجھ آئی، اس کا کہ نہیں میں قبول نہیں کرنا۔ اللہ دے ولی نو جلال آیا، حضرت علی دے سمجھو مرید نو جلال آیا، آپا کہ حلا شمعون تو اس واسطے مسلمان نہیں ہوندا کہ تو آج کا آگ دی پوجا کرنا ہے تے جنہ تو مرسیں تینو اگے آگ کو جناک سی، تینو اگے آگ کو جناک سی۔ اس کا کہ ہاں آکھیا چل ایو گل ہے نا تے آپا ایتھے آگ بال لیندے ہاں، توں وچ پا ہاتھ ممی وچ پاندا ہاتھ ویدے ہاں، آگ تینو ساڑ دی ہے یا مینو ساڑ دی ہے؟ گل سمجھی آئے جتنا اس گل نہ منی تے حسن بصری آکھیا آپا ایتھے ہی اگ بال لیندے ہاں ویدے ہاں اگ خدا پرست نو ساڑ دی ہے یا آتش پرست نو ساڑ دی ہے؟ اس آکھیا ٹھیک ہے، اگ بل گئی، بندے شندے کٹھے ہو گئے۔ حسن بصری آکھیا پہلے میں ہاتھ پاساں اللہ دا نام لے کے نا، حضرت حسن بصری جدہ اگ وچ ہاتھ پایا نا اللہ دے ولی نو کچھ بھی نہ ہویا، اللہ دے ولی دا ہاتھ نہ سڑیا۔ جدہ اے ویکھیا نا جڑا شمعون آئی وہ ڈر گیا، اندے تے حیبت تاری ہو گئی، اندے تے حسن بصری دا روح تاری ہو گیا۔ جنا روح تاری ہویا نا اس آکھیا میں تا آگ چھت نہیں پانا، اس آگ چھت نہ پایا۔ اس آکھیا حسن بصری تسی سچے ہو، میں توبہ کر لینداں، میں ایمان بھی لے آساں، لیکن ایک گل ہے میں 70 سال کفر دے وچ گزارے نے، ہن اگر میں ایمان لے کے آواں تو کوئی مینوں گارنٹی دیندے ہو، کوئی مینوں تسی
کوئی ایسی چیز دیندے ہو کہ میں اگے جاواں تے مینوں سزا نہ ہوے میری معافی ہو جاوے حسن بصری پتہ کی آکھیا حسن بصری آکھے اے شمعون تو کلمہ پڑھ میں تینوں لکھ دے سا میں کی کر سا میں تینوں لکھ دے سا عہد نامہ تے جڑے اج تے بندے نا عادل بندے انہاں دا سائن بھی کروا دے سا تو کلمہ پڑھ شمعون اے شرط تے کلمہ پڑھیا میں کلمہ پڑھا تے مینوں اگے سزا نہ ملے اس کلمہ پڑھیا حسن بصری لکھ کے دیتا کہ تینوں اگے کچھ نہ سی اللہ غفور الرحیم ہے تو کلمہ تا پڑھ اللہ تینوں معاف فرما دے سی اللہ تینوں معاف فرما دے سی اس نا کلمہ پڑھیا توبہ بھی کیتی کلمہ بھی پڑھیا جدہ کلمہ پڑھیا نا کچھ ٹائم بعد وہ فوت ہو گیا جدہ فوت ہویا نا حسن بصری ان دے کفن دفن دا انتظام کیتا جنازہ وغیرہ بھی ہویا ہن توجہ کرے آئے جڑی گل سمجھانا چاہندا ڈاکٹر صاحب جدہ دفن کر لیا نا رات دا ٹائم ہے حضرت حسن بصری سر سجدے چ رکھیا ہویا ہے سر کدے رکھیا ہویا ہے سجدے وچ رکھ کے نا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مالک میں تا آپ بڑا گناہگار بندہ میں تا آپ بڑا حقیر بندہ مالک میں کسے دی ضمانت کی دینی ہے لیکن میرے مالک میں تیری کریمی تے تیری رحیمی نو پیش نظر رکھ کے انہوں لکھ دیتا ہے کہ ان دی معافی ہو ویسی مالک انہوں معاف فرما دیویں مالک انہوں معاف فرما دیویں میں بڑا حقیر ہاں میں کسے دی ضمانت کی دینی ہے مالک اگر ان دی معافی نہ ہوئی تو قیامت الدن میں انہوں کی منہ وکھاساں میں انہوں کی منہ وکھاساں ہونا حسن بصری ساری رات اسے کرب دی حالت وچ اسے درد دی حالت وچ گزری جدنا تھوڑی دیر آپ دی آنکھ لگی نا تو جڑا شمعون آئی جڑا آتش پرست جس توبہ کیتی آئی انہوں آپ خواب دے وچ وکھیا کی کیتا خواب دے وچ وکھیا وہ بڑے اعلیٰ مقام تے ہے بڑے عرفہ مقام تے ہے جدہ بڑے اعلیٰ مقام تے ہیں نا حسن بصری پوچھیا ما فعل اللہ بکا اللہ پاک تیرے نال کی معاملہ فرمایا ہے اس نے کہ حسن بصری وے دینے پہ رب میرے تے اتنا کرم کیتا ہے اتنا کرم کیتا ہے اتنا کرم کیتا ہے کہ میں دس ہی نہ سکتا میں دس ہی نہ سکتا تے جیڑا عہد نامہ تسی میری قبر وچ رکھیا آئی نا اے لو اپنا واپس لے لو مینوں ایندی لوڑ نہیں اپنا عہد نامہ واپس لے لو مینوں ایندی لوڑ نہیں جدہ حسن بصری اٹھے نا جڑا اس شمعون دی قبر عہد نامہ رکھیا ہویا آئی اس خواب جیتا تے حقیقت حضرت حسن بصری دے ہاتھ دے وچ حضرت حسن بصری دے ہاتھ دے وچ میرے دوستوں او رب بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے کوئی منگے تے صحیح زندگی دا کوئی پتہ نہیں کداں ختم ہو جاوے اسی نا دنیا داری دے وچ ہی دنیا نو بھی چلو رکھو جڑی ضروریات ہیں لیکن آؤ اپنے رب دی طرف آ جاؤ وہ رب بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے تو اڈے میرے تے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو ڈھیر کریم ہے ٹائم نہیں میں اس پاسے جاواں میرے دوستوں رب بڑا کریم ہے ساڈی عقلاں وچ نہیں آ سکدا کتنا کریم ہے مڑنا تو اڈے میرے تے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو ڈھیر کریم ہے تے نا ہن سانوں وی چاہیدا ہے آپاں نمازاں پڑھیے مصطفیٰ کریم نو خوش کرنے واسطے کوئی نہ کوئی عمل کردے رویے ہن میرے دوستوں توجہ کرے آئے جڑا حضور تے درود پڑھدا ہے نا اوندا کتنا مقام و مرتبہ ہوندا ہے جڑا درود ہے نا اے فارسی زبان دا لفظ ہے ایندا مطلب ہے داد دینا ایندا مطلب کی ہے داد دینا کسی نو کوئی داد دے رہے ہے کسی نو کوئی داد دے رہے ہے زارا دا بابا او ہے یعنی خود خدا داد دے رہے ہے خود خدا داد دے رہے ہے ان جڑی آیت پڑھی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں دے وچ نا گرامیٹیکلی انالائز کریے انہاں کس واسطے ہے یصلون مضارع صیغہ دوام استمرار تسلیم باب تفعیل دا مصدر ہے سے اگے پریشان بیٹھے ہو تو گفتگو زیادہ کریٹیکل ہو ویسی عام فام میں سمجھو پورے قرآن دے وچ کسے جگہ سے اللہ پاک نہیں فرمایا ہے کام میں بھی کردہ میرے ملائکہ بھی کر دینے لیکن جدہ حضور تے درود بھیجن دی باری آئی نا آکھیا میں کائنات دا مالک و خالق ہو کے اپنے محبوب تے درود بھیجداں اے ایمان علیوں تسی بھی درود بھیجو اے ایمان علیوں تسی بھی درود بھیجو تے مڑ درود بھیجن دا کتنا فائدہ ہوندا ہے کتنا فائدہ ہوندا ہے ہن تسی اگر پریشان نہ ہوو تے معراج دا تذکرہ بھی ہو ویسی تے درود پاک دا ذکر بھی ہو ویسی ماشاءاللہ کنا سبحان اللہ مکاشفت القلوب
امام غزالی رحمہ اللہ دی کتاب باب خشوع فی الصلاۃ اندے وچ نا ابتدا دے وچ امام غزالی رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل کیتا ہے. آپ نقل کردے نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نا آقا کریم دی بارگاہ وچ آئے. آتانی الجبرائیل, حضرت جبرائیل آئے آ کے اللہ دا سلام پیش کیتا, اپنا سلام پیش کیتا تے کرن تو بعد پتہ کی آدھے نے آقا کریم میں ایک فرشتہ ویکھے آئی, میں ایک مالا کن میں ایک فرشتہ ویکھے آئی جندہ اتنا مقام, توجہ میرے رکھے آئے, ایک فرشتہ ویکھے آئے خادم جندہ حضرت جبرائیل السلام آدھے عرض کر دینے یا رسول اللہ اندہ اتنا مقام کہ اس فرشتے دے ارد گرد 70,000 فرشتہ, اندے ارد گرد 70,000 فرشتہ, تو جدہ فرشتہ سا لیندہ ہے نا اللہ اندے سا لمن تو ایک اور فرشتہ پیدا کر دیندہ ہے. اس فرشتے دا اتنا مقام تو یا رسول اللہ الان ہن میں ویکھے آئے وہ فرشتہ اندے پر بھی کٹے ہوئے تے آسمان تو زمین تے آ گیا ہے, اندہ بڑا برا حال ہے. تو یا رسول اللہ جدہ میں اندے کل پوچھیا نا تیرا اے حال کیویں ہویا ہے, ہن توجہ کرے آئے اس فرشتے آکھیا معراج دی رات, کداں معراج دی رات میں اپنی کرسی تے اپنے تخت تے بیٹھا رہا تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کولو لگ گئے نے, جدہ میرے کولو لگ گئے نے نا میں انہاں دا کھڑے ہو کے استقبال نہیں کیتا, او استقبال نہ کرن دی وجہ تو میرا او مقام میرے کول لے لیا گیا ہے تے میں نو اے مقام بھی گیا ہے, میرے پر بھی کٹی گئے. ہن او فرشتہ حضرت جبرائیل نو آدھا ہے اے جبرائیل تسی رب دے بڑے مقلب فرشتے ہو, بڑے محبوب فرشتے ہو, تسی اللہ دی بارگاہ وچ میری سفارش کرو. ہن حضرت جبرائیل نا رو کے اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کیتی, یا اللہ اس فرشتے نو معاف فرما دے, اس فرشتے نو معاف فرما دے. اللہ پاک پتہ کی فرمایا, اللہ پاک ارشاد فرمایا اے جبرائیل اس فرشتے نو آکھ میرے محبوب تے ایک واری درود او پڑھ لوے معاف میں کر دے ساں, معاف میں کر دے ساں. اس واسطے ویکھو نا اندے وچ بڑی ڈیٹیل ہے, بڑی نوکات ہیں, لیکن ٹائم نہیں میں ڈیٹیل دے وچ جاواں. درود پاک پڑھیا کرو تے جڑے عاشق بندے نا انہاں دا کام ہی ہے ہوندا ہے محبوب دا ذکر کرنا. القول البدیع دے اندر امام سخاوی رحمہ اللہ آپ ایک واقعہ نقل کیتا ہے, آپ نقل کر دینے ڈاکٹر صاحب امام سخاوی رحمہ اللہ ایک نا اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقلب بندے نیک بندے, آپ دا پڑوسی او فوت ہو گیا. جدہ فوت ہویا نا آپ انہوں پوچھیا ما فعل اللہ بکا, خواب دے وچ پوچھیا ما فعل اللہ بکا, اللہ پاک تیرنا کی معاملہ فرمایا ہے. او سکھا جدہ میں قبر چ گیا نا میرے سامنے منکر نکیر آئین, میں ڈر گیا. جدہ میں ڈریا نا تے انہاں دے درمیان تے میرے درمیان ایک نورانی شکل آ گئی ہے, جیڑا سوال او پوچھ دیاں ان دا جواب او نورانی شکل میں نو دین دی آئی. جدہ میں سارے سوالان دے جواب دے لے اس تو بعد میں بالکل آسانی دے وچ ہو گیا, جنت دی کھڑکی کھل گئی. میں اس نورانی شکل کو پوچھیا من انتا, تو کون ہے؟ وہ پتہ کی آدھا ہے, وہ آدھا ہے انا مالکن, میں ایک فرشتہ, اللہ تعالیٰ میں نے پیدا فرمایا آئی, تو کسرت نال پڑھدا ہے درود. اللہ پاک فرمایا جیڑا میرے محبوب تے کسرت نال درود پڑھدا ہے وہ میں نے بڑا پیارا لگدا ہے, تے اللہ میں نے پیدا فرمایا تے آکھیا جتھے اے میرے درود محبوب تے درود پڑھن والے نو مشکل پوے ایندی مشکل کشائی کریں, ایندی مشکل کشائی کریں. اس واسطے میرے دوستوں جدہ بندہ درود پڑھدا ہے تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں اندے واسطے آسانیاں مہیا ہوندیاں نے. ایک اور درود پاک دی روایت سنو تاکہ تہاڈا ذوق بحال ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں سبحان اللہ آکھن دی توفیقات عطا فرماوے. اے نا روایت میرے الویک کے سنیا ہے القول البدیع دے اندر امام سخاوی رحمہ اللہ آپ ہی نقل کیتی ہے. ایک نا اللہ تعالیٰ دے نیک مقلب بندے او نا اتنے تک سوندے نہ ہیں, انہیں ایک تعداد سیٹ کیتی ہوئی آئی, سمجھ آ رہی ہے, انہیں نا 50 دفعہ 100 دفعہ 200 دفعہ وہ جتنے تک درود پاک نہ پڑھ لیندے اتنے تک سوندے نہ ہیں. ایک دن نا وہ ذکر یار کردے درود پڑھتے پڑھتے سین گئے. کی ہویا؟ درود پڑھتے پڑھتے سین گئے. جدہ ستے نا تو
قسمت جاگ گئی خواب دے وچ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے علیہ وکھیا ہے جدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نا آقا کریم آکے پتہ ہے کی کتا آکھیا اے میرے پیارے امتی اپنا منہ میں محمد دے نیڑے کر میں محمد دے دل کرتا ہے جس منہ دے نال تو میرے تے محبت دے شوق نال درود پڑھنا ہے میں محمد تیرا منہ چوم لواں میں محمد تیرا منہ چوم لواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کیا کیا میں تیرا منہ چوم لواں انہاں ادب دی وجہ تو نا منہ پیچھے کیتا تے انہاں آکھیا اسی یا رسول اللہ قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا رخسار کا عالم کیا ہوگا انہاں نا ادب دی وجہ تو منہ پیچھے کیتا جدا منہ پیچھے کیتا نا حضور اگے بڑھ کے انہاں دا منہ چوم لیا تے حضور آکھیا جیڑا میرا امتی میرے تے محبت تے شوق نال درود پڑھدا ہے نا میں محمد نو بڑا پیارا لگدا ہے میں محمد نو بڑا پیارا لگدا ہے اس واسطے حضور پاک تاں اگر حضور پاک دے نالین نہ لگی ہوئے دھوڑ ساڈی اکھاں دا سرما بن جاوے تے ساڈے واسطے سعادت ہے جی حضور ساڈے جے گناہگاراں ویکھو نا اپنے امتی دا منہ چومن تے آکھن مینوں وہ پیارا لگدا ہے جڑا درود پڑھے تے درود دا کیا مقام و مرتبہ اسی اس واسطے کثرت نال درود پڑھیا کرو نال ایک گل تم دس کے اپنے ٹاپک کا لاواں میرے دوستوں ہن تسی محفل کرائی ہے بعض احباب دورو یا نزدیک کو تشریف لے کے آئیں ہن نا توجہ میرا رکھیا ہے اسی بعض ڈاکٹر صاحب محفل کرواندے ہاں محفل کراؤن دا مقصد اے ہونا چاہیے ہے اللہ دی رضا ان دے رسول دی رضا بلے بلے نہیں بڑی محفل کرائی ہے بلے بلے نہیں بلکہ مصطفیٰ دی رضا اللہ تعالیٰ دی رضا اے اپنے پیش نظر رکھو تے نا جڑے بندے آمن سستی دا شکار نہ ہوئے کرن بعض اوقات طبیعت بھی خراب ہوندی میں نو احساس ہے لیکن نا محبت دے نال بیٹھا کرو اے نا میں اس زمانے چ کی یاد آ گئی مڑ بعد وچ پچھتاندے نہ روے آئے کہ محفل کرائی آئی تو مڑ ڈھلے ہو کے بیٹھے رہا سے سبحان اللہ بھی نہ آکھی ایک گالی سناندہ تو میں کھور گال بھی کرداں میں آدھاں تھوڑا جے جڑے ہوں نا سامین سنن والے انہاں تھوڑا تھوڑا لنگر پہلے بھی کھوانا چاہیدا ہے تاکہ انہاں سبحان اللہ کھن دی طاقت تو مل جاوے تھوڑا تھوڑا پہلے کھوا دیتا جاوے نا کہ سبحان اللہ تاکہ ہن گل سمجھیا ہے کہ جڑی گل تانوں سمجھانا چاہندا مڑ افسوس نہ کردے روے آئے ہیں کہ آپاں سبحان اللہ نہ آکھی پیر میرے علی شاہ صاحب دا ایک مرید بڑا کمال دا شاعر ڈاکٹر صاحب اس نے ایک شعر لکھیا بلکہ شعر نہیں مصرع لکھیا ان دے کولوں شعر پورا نہیں ہو رہا اس مصرع لکھیا ہے مل کے ہی رانجے نو مگرو پچھو تانی کیوں مل کے ہی رانجے نو مگرو پچھو تانی کیوں جدنا ہیر تے رانجا مل جامن مڑ ہیر کیوں پچھتاوے ہن اگلا ہوندا مصرع پورا کمپلیٹ شعر نہیں ہو رہا جدنا کمپلیٹ نہیں نہ ہو رہا اون پیر یاد ہومن یا نہ ہومن لیکن جدا بھیڑ سوڑ بنے نا مڑ پیر ضرور یاد آ جاندے نا او نا لاہورو بیٹھا ٹرین تے سارے راہ بھی کوشش کردا رہا میرا شعر پورا ہو جاوے اوندا شعر پورا نہیں ہویا جداں شعر پورا نہیں ہویا پیر میرے علی شاہ صاحب دے کول آیا جداں کول آیا نا تے آپ اپنے مریدین نو واز کر رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں جداں ویلے ہوئے نا تے اگے آیا آ کے آدھے حضور مصرع لکھے شعر پورا نہیں ہو رہا آپ آکھیا سنا ہن اس سنایا نا اس آکھیا مل کے ہی رانجے نو مگرو پچھو تانی کیوں پیر میرے علی شاہ نو وجد علی کیفیت ہو گئی آپ نو اتنا سرور آیا آپ ذکر یار دے وچ میں ہو گئے اے مصرع سن کے جدہ آپ نو ہوش آئی نا تے آپ آکھے او بیلیا اے تین دی گل نہیں ہے تا ماں دی گل ہے او بیلیا اے تاں تین دی گل نہیں اے تاں ماں دی گل ہے اے تاں میری گل ہے آکھے حضور او کی میں ہن پہلا مصرع لکھے ہے اس شاعر اگلا لکھے ہے پیر میرے علی شاہ اس لکھے ہے مل کے ہی رانجے نو مگرو پچھو تانی کیوں مل کے ہی رانجے نو مگرو پچھو تانی کیوں پیر میرے علی شاہ لکھے ہے گزری تے افسوس کرے میری رانجے باج بہانی کیوں گزری تے افسوس کرے میری رانجے باج بہانی کیوں
کہ میری ملن تو پہلے جیڑی لگ گئی ہے وہ ایویں لگ گئی ہے. آپ نے اپنی سنتاں دا تصور آیا جدا سنتاں چھٹیاں نے تے رخ مصطفیٰ نو ویکھیا ہے. ہن تسی نا مڑ محفل تے آ کے تسی بھی نہ کھے آئے گزری تے افسوس کرے ہیں تسی بلکہ ہن سبحان اللہ کی رکھو. ہم محبت دے نال بولو نا ایک باری درود پاک پڑھو تے کوئی روحانیت بنے محفل دے وچ سرور آوے. آکھو نا درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. جڑا میرے ذمہ ٹاپک لگایا حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ دے حوالے دے نال گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. آپ دے علم تے آپ دی شجاعت تے مڑ قرآن دے حوالے نال جڑی آپ دے شان دے وچ آیات نازل ہوئیاں نے اگر ان دے تے کلام کیتا جاوے. لیکن میں نو خادم آکھیا بالکل آسان حوالے دے نال میں سمجھاواں تے انشاءاللہ تسی محبت دے نال اگر سندے رہے تے کچھ معروضات پیش کر سکتا ہوں. اے ذکر علی ہے, ذکر علی عبادت ہے. اے حضور دا فرمان ہے ذکر علی عبادت ہے. جڑی میں آیت پڑھی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اے اللہ تعالیٰ دا ارادہ ہے کہ اہل بیت تو نجس نو گندگی نو پلیتی نو دور فرماوے. کی کرے نجس اہل بیت تو دور رہے. جڑی نجس ہو سی نا وہ اہل بیت دے قریب نہیں آ سکتی. اے رب دا وعدہ ہے کہ نجس قریب نہیں آ سکتے. ہن تسی وچ دے ہو کئی بندے ذکر علی جدا کرایا جاوے نا تے انہاں نوں بڑا ساڑ ہوندا ہے, بڑے مڑوڑ شروڑ ہوندے نے. انہاں نوں نا سمجھاون دی کوشش کر لی کرو لیکن او حضرت علی دے ذکر وچ نہیں آ سکدے. کیوں نہیں آ سکدے کہ رب دا وعدہ ہے جڑا نجس ہوے او اہل بیت دے قریب نہیں آ سکدا تے جڑا منافق ہے او قریب نہیں آ سکدا. جڑا مومن ہے او علی پاک نال پیار کردا ہے تے جڑا ہووے ہی نجس او ذکر علی کیویں کرے, او ذکر علی کیویں کرے. ہن علی پاک آپ پیدا ہوئے خانہ کعبہ دے وچ, کیا آپ دی شان ہے. مڑنا اکھاں کھولیاں تبدہا چہرہ ویکھیا, آقا کریم دا گلے زیبا ویکھیا تے مڑنا روایت دے وچ آندا ہے آقا کریم او زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. آقا کریم نا اپنی زبان حضرت علی دے منہ دے وچ پا دیتی. جدا منہ وچ پائی نا حضرت علی چوسدے رہے. اے شان ہے حضرت علی دی. ہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا چھوٹے جے آئین تے حضور دی کفالت تے چاہ گئے. ہن حضرت علی اتھو کھاندن اتھو مصطفیٰ کھاندن. حضرت علی دی تربیت کون کر رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مڑنا محدثین لکھے آپ بیان کر دینے کہ نا حضرت علی این ٹردے نے جی میں بچہ ماں دے نال ٹردہ ہے نا جی میں مصطفیٰ ٹردے نے حضرت علی نال آقا کریم دے ٹردے نے. مڑ آقا کریم نو حضرت علی دے نال کتنا پیار جدا سارے نو بھائی بنایا نا, تو ایندا بھائی مہاجرین تے انصار نو حضرت علی رہ دے گئے. جدا حضرت علی رہ گئے نا حضرت علی دی اکھاں وچ آنسو, جدا آنسو نا تے آقا کریم دے کول آئے. آکھے یا رسول اللہ تسی مینوں کسے دا بھائی نہیں بنایا, آپ نے سینے نال بھی لایا تے ہاتھ بھی نہ پیا. آکھے علی تو دنیا وچ بھی میرا بھرا ہے تو آخرت دے وچ بھی میرا بھرا ہے. اے حضرت علی دی شان ہے. مڑ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جندہ میں مولا اوندہ علی مولا. علی پاک دا بڑا مقام و مرتبہ ہے. جیڑی آیت مبارکہ پڑھی نا یا ایھا الذین آمنو, حضرت عبداللہ ابن عباس آپ بیان کر دینے گل سمجھیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس آپ بیان کر دینے جتنی آیات قرآن دے وچ آئیاں نے نا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان آلو, ایندہ سارے تو پہلا مصداق حضرت علی پاک ہے. حضرت علی پاک ہیں. او کیوں؟ اگر خطاب ہوئے کاریاں دے نال تو ساریاں تو بڑے کاری حضرت علی, اگر ہوئے حدیث پڑھن پڑھاون والیاں دے نال تو جناب ساریاں تو بڑے محدث حضرت علی, اگر ہوئے بہادراں دے نال ساریاں تو بہادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس واسطے جن دے نال بھی یا ایھا الذین آمنو دا پہلا مصداق حضرت علی پاک ہیں. حضرت علی پاک ہیں تے آپ مقام راضیہ و مرضیہ تے فائز ہیں. ہن ایک ہوندا نفس امارہ لواں
تامہ ملہمہ مطمئنہ راضیہ مرضیہ کاملہ اے نا مقام اندن جدہ مقام بندہ طے کردہ ہے نا تے مڑ اے وقت آندہ ہے بندہ سوچ دے رب بندے دی سوچ دے مطابق کر لیندہ ہے لیکن میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا میرے دوستوں حضرت علی دا مقام و مرتبہ اتنا مقام کہ آپ دے گھر دے وچ جیڑی ہیں سوجا او نبی پاک دی تھی حضرت فاطمہ الزہرا تے حضرت علی دے نال جیڑا سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح ہویا ہے نا رب دی منشا دے نال ہویا ہے رب دی منشا دے نال ہویا ہے تے زہرا پاک دے نال جیڑی چیز جڑ جاوے حضرت علی تا اگے ہی عرف والا لیکن سیدہ زہرا پاک آپ دی زوجہ مزید عرف والا آپ دے بیٹے حسن تے حسین مزید عرف والا ہیں حضرت علی پاک دا مقام کون سمجھ سکتا ہے حضرت علی پاک کو ہیں جنہ دے بارے رسول اللہ فرماندہ ہے آپ فرمایا علی تو میرے وچوں ہیں میں تیرے وچوں ہاں حضرت علی دا مقام و مرتبہ ساڈی عقلاں وچ نہیں آ علی دے نال وفا کر کے تویک جیڑا حضرت علی دے نال وفا کر سی نا آج تسی ٹھڑ دے ویچ اپنا گھر بار چھڑ کے ذکر علی سنن آئے ہو امام تبرانی ایک حدیث پاک لے کے آئے نے آپ فرماندے نے قیامت والے دن جیڑے حضرت علی دے اہل بیت دے منن والے حسن نا صحیح منن والے حسن انہاں دا مقام و مرتبہ کی ہو سی قیامت والے دن دوے تا حساب کتاب دے رہے حسن لیکن جیڑا حضرت علی دے نال پیار کر دے اہل بیت دے نال پیار کر دینے او کھا پی رہے ہو سن دوے قیامت دل دن حساب کتاب دے رہے ہو سن تے علی پاک دے نال پیار کرنے والے کھا پی رہے ہو سن دونوں دا مقام و مرتبہ وکھرا ہو سی اس واسطے علی پاک دے نال پیار کرو حضرت علی پاک دے نال محبت کرو تے محبت ہے نہیں بھی حضرت علی بس نعرہ لا چھڑیا حضرت علی آکھن نماز پڑھو تا آپا نماز نہ پڑھیے جڑی محبت ہے نا اندے وچ اگر سزا بھی ڈھی جاوے نا تے بندہ مڑ متنفر نہیں ہوندا بلکہ بندہ رضائے یار تے راضی رہندا ہے بندہ عادت جی میں میرے مالک دی منشا جی میں میرے پیار کرنے والے دی منشا میرے دوستوں حضرت علی دے نال سچی محبت کرو جنا سچی محبت کر سونا پتہ ایک سیلے کی ملسن ہن نا تفسیر کبیر دے وچ امام فخر الدین رازی ایک واقعہ نقل کیتا ہے آپ نقل کر دینے ایک حبشی غلام کون حبشی غلام حضرت علی پاک دا وہ حضرت علی پاک نال بڑا پیار کرے کی کرے آکھو نا بڑا پیار کرے جدہ بڑا پیار کرے نا ان دے کو ایک غلطی ہو گئی اس نا چوری کیتی جدہ چوری کیتی نا اس تے لوگاں نپ کے ان حضرت علی دے کول پیش کیتا جدہ حضرت علی دے کول میرے دوستوں پیش کیتا نا تے حضرت علی پوچھیا کہ تو چوری کیتی ہے وہ محبت کردہ آئی اس کہ حضور میں چوری کر بیٹھا جد آنکھیں نا چوری کیتی ہے حضرت علی پاک کیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت پروردہ اغوش ولایت فخر و صداد حضور قبلہ پیر سید فیصل حسن شاہ بخاری چشتی صابری سے تشریف لے سمین قلب تو خوش آمدید ویلکم جی آیا نو اہلا وسہلا مرحبا سبحان اللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لے آئے میرے واسطے وسعادت کہ آپ دے سامنے گفتگو کرنا اللہ تبارک و تعالی سعادت دسایا ساڑھے سارے تے قائم و دائم فرماوے تے اللہ تعالی سانو ہمیشہ اپنے ذکر وچ اپنے محبوب دے ذکر وچ بولن دی توفیق عطا فرماوے ہن نا تفسیر کبیر دے اندر امام فخر الدین رازی جڑا واقعہ نقل کیتا ہے تانوں سنا رہا سوں ہن نا او حبشی غلام جدا نا اس چوری کیتی تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نا آکھے ایندے ہاتھ کٹ دیو اوندا نا جدا ہاتھ کٹی گیا نا او جا رہے ہاتھ کٹی گیا لیکن اون دے دل دے وچ حضرت علی پاک دے بارے بغض نہیں آیا رستے دے وچ نا حضرت سلیمان فارسی آپ ملے اور ایک تابعی بزرگ او ملے جدا ملے نا تے انہاں پوچھیا تیرے نال کی ہویا ہے آکھیا اس طرح میرے ہاتھ کٹی گئے ہاتھ میرا کاٹ دیتا گیا ہے آکھیا تیرا ہاتھ کہیں
کٹیا ہے؟ جدہ پوچھیا نا ہاتھ کہیں کٹیا ہے؟ آکھیا امیر المؤمنین زوج بطول حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم آپ میرا ہاتھ کٹوایا ہے۔ آکھیا انہاں تیرا ہاتھ کٹوایا ہے کہ تو اتنے عدب دے نال نہ لے رہے ہیں۔ آکھیا میں عدب دے نال کیوں نہ لواں؟ اگر ہاتھ کٹایا نے تو میں جرم کیتا ہے نا، میں نو جہنم دی آگ تو بچایا نے، میں نو آخرت دے عذاب تو بچایا نے، دنیا دے عذاب دی میں نو خیر ہے، میں انہاں دی تعریف کرنی ہے۔ ہن توجہ کرے آئے حضرت سلیمان فارسی، حضرت سلیمان فارسی آپ نا حضرت علی پاک دے کول گئے، حضرت علی پاک دے کول جا کے نا حضرت علی پاک آپ دے کول گئے تے جا کے دسیا اس طرح اے امیر المومنین جڑا وہ غلام ہے تہاڈی اجے بھی تعریف کر رہا ہے، آپ آکھیا جاؤ انہوں بلا کے لے آؤ۔ جداں وہ آیا نا آپ اتنے لطف وچ انہوں بلا کے اندہ جڑی ہاتھ آئی اندے تے کپڑا ولیا، کپڑا ول کے آپ کچھ پڑھیا، جداں پڑھیا نا آکھیا ہن کھول جڑا اندہ ہاتھ کٹیا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہوں ہاتھ نو ٹھیک کر دیتا، ہاتھ نو ٹھیک کر دیتا۔ اس واسطے میرے دوستوں حضرت علی پاک دے نال محبت کر لو، حضرت علی دے نال محبت کر سونا دنیا دے وچ بھی صلہ مل سی، آخرت دے وچ بھی صلہ مل سی۔ حضرت علی پاک دے نال پیار کرو تے آپ دی اتنیاں کرامتاں اگر بیان کریے تے گھنٹوں لکشن، ایک بیان کر کے تے مڑ میں گفتگو ختم کرنے والے پاسے آندا۔ میرے دوستوں صفین ایک مقام ہے، اس مقام تے نا حضرت علی پاک آپ بھی ہیں تے آپ دے نال نا آپ دے رفقا، آپ دے ساتھی او بھی ہیں۔ جد آپ دے رفقا تے آپ دے ساتھی بھی موجود ہیں نا تے پانی اس جگہ تے اس میدان دے وچ نا پانی کوئی نہیں۔ جدہ پانی نہیں نا میرے دوستوں اس مقام تے جڑے سارے انہاں نو بڑی پیاس لگی، جدہ پیاس لگی نا تے حضرت علی پاک کولو پوچھ کے نال ہی گرجا گھر ہے، کی ہے گرجا گھر، اوندے تے نا او کچھ انہاں دے رفقا گئے، جدہ گئے نا تے جاون تو بعد انہاں پوچھیا راہب کولو ایتھے نیڑے تریڑے کوئی پانی؟ اس آکھیا نیڑے تک کوئی نہیں، 2 فراسخ، ایک فراسخ تقریباً 7 کلومیٹر دا ہوندا ہے، آکھیا 2 فراسخ دور پانی ہے۔ ہن جڑے رفقا ہیں نا حضرت علی دے کول آئے تے آ کے آدھے نے حضور اس طرح اتنا دور پانی ہے، اگر اجازت ہوئے تاں لے آئیے۔ آپ آکھیا رکو، آپ جد آنکھیں نا رکو، حضرت علی پاک اپنے خچر مبارک تے سوار ہوئے تے سوار ہو کے نا حضرت علی پاک ایک جگہ تے آ کے اشارہ کیتا، آکھیا اینو کھود دو، کی کرو زمین نو کھود دو۔ جدہ کھودیا گیا نا اون دے وچ ایک پتھر کھودن دی وجہ تو پتھر نکلیا، جدہ پتھر نکلیا نا تے او پتھر جناب بڑا مشکل، لوکاں بڑا زور لایا، بڑا ٹل لایا کہ پتھر ہٹ جاوے، لیکن وہ پتھر نہیں ہٹیا۔ حضرت علی پاک بالآخر آپ گئے، آپ جڑی ہوندیاں دراڑاں ہیں نا ان دے وچ انگلاں پائیاں تے نعرہ لایا نا تے آپ پتھر سائیڈ تے کر دیتا۔ جدہ پتھر سائیڈ تے کیتا نا ان دے تھلو چشمہ نکل آیا۔ جدہ چشمہ میرے دوستوں نکلیا نا تے حضرت علی بھی پیتا، آپ دے رفقا بھی پیتا، آپ دے رفقا پیون تو بعد اپنے جانوراں نو پیوایا، جانوراں نو پیواون تو بعد نا میرے دوستوں ہن جڑا او راہب ہے او ویکھ رہا ہے۔ جداں او آیا نا اس جناب چشمے وچوں جڑے انہاں دے رفقا ہیں حضرت علی پاک دے او مشکیزے بھردے پین، جداں مشکیزے بھردے پین نا تے اس ویکھیا راہب بڑا حیران ہویا، حضرت علی کو لا کے نا سر جھکا کے آدھے کیا تسی نبی ہو، کیا تسی نبی ہو؟ حضرت علی فرمایا لا نہیں میں نبی نہیں۔ آکھیا مر تسی مالکن، کیا تسی فرشتے ہو؟ آپ فرمایا نہیں میں فرشتہ بھی نہ۔ آکھیا من انتا، اس راہب آکھیا تسی کون ہو؟ آکھیا میں حضرت محمد مصطفیٰ دا صحابی ہاں، میں محمد مصطفیٰ دا صحابی ہاں۔ اجے اتنی گل کیتی نا جڑا او راہب آئی او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت علی پاک بڑے حیران ہوئے، آکھیا تو اگے کلمہ نہیں پڑھیا ہن یکدم تو کلمہ پڑھ لیا ہے، وجہ کی ہے؟ اس آکھیا میں راہب ہاں تے ساڈی کتاباں وچ لکھیا ہویا اے ساڈے گرجا دے قریب ایک چشمہ ہے تے یا اونوں نبی کڈسی یا نبی دا صحابی کڈسی تے میں انتظار کردا رہیا، میرے تو پہلے بھی راہب انتظار کردے نے لیکن کوئی نہیں آیا۔ ہن میں انتظار وچ واسوں کہ یا نبی آوے یا انہاں دا صحابی آوے، تسی آئے ہو، تسی آ کے چشمہ کڈیا ہے تے مینوں یقین ہو گیا ہے میری جڑی مراد آئی وہ پوری ہو گئی ہے تے میں کلمہ
پڑھ کے اس واسطے مسلمان ہو گیا ہوں نا جدہ اتنی گل کیتی نا تے میں قربان جاواں حضرت علی دی آجزی تو آپ نہ رونا شروع کر دیتا آپ کیا اللہ دا شکر ادا کیتا تے آکھیا مالک تیرا شکر ہے میرا جڑا ذکر ہے وہ پہلیاں کتاباں وچ بھی موجود ہے میرا ذکر پہلی کتاباں میں موجود ہے میرے دوستوں بڑیاں کرامتاں بڑیاں حضرت علی پاک دے نا تے گفتگو ہوئے نا تے بڑی ڈیٹیل مڑ آپ دی حدیث پاک دے حوالے نال کلام ہوئے تفسیر دا جتنا آپ کو علم آئی ان دے تے کلام ہوئے میرے دوستوں ایک گھنٹوں دی گفتگو ہے لیکن ساڑے آپ دی جڑی کیفیت ہے نا یا جڑا پسند کر دیں وہ سر شر پسند کر دیں ان دے تے خوش ہوں دیں میرے دوستوں سر بھی ٹھیک ہے لیکن سمجھیا کرو ابلاغ و تبلیغ اے مقصد ہوندہ ہے ہن نا حضرت علی پاک دی شان وراء الورا لیکن ایک گل سمجھ لو حضرت علی پاک دی بہت زیادہ شان ہے لیکن شان علی پاک دا مطلب ہے نہیں ہے یا محبت علی دا مقصد یا مطلب ہے نہیں ہے کہ بندہ صحابہ دے نال ماذ اللہ سب و شتم کرے صحابہ نو برا بھلا کے نہیں بلکہ مستدرک امام حاکم رحمہ اللہ آپ دی کتاب وچ حضرت محمد مصطفیٰ آقا کریم فرمایا حضرت علی ویکھیا نا تے آکھیا علی تیرے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والیاں خصلتاں نے آکھیا یا رسول اللہ او کیویں آکھیا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بعض بندے انہاں نو گھٹاون دی وجہ تو ہلاک ہوئے بعض بندے ودھاون دی وجہ تو ہلاک ہوئے تے ہک کرو ٹھیک رہیا اسی طرح بعض تینوں ودھاسن او بھی برباد ہو جاسن بعض گھٹاسن او بھی برباد ہو جاسن تے جڑا تیرے نال صحیح پیار کرسی او کامیاب ہو جاسی تے اسی الحمدللہ او ہاں جڑا علی پاک نال جان تو ود کے پیار کردے ہاں لیکن محبت دا مطلب اسی یہ نہیں لیندے کہ صحابہ دے نال معاذ اللہ کوئی برا بھلا کیے بلکہ صحابہ تاں خود حضرت علی نو ویکھ کے اپنا سینہ ٹھر دے آئیں منافق دی پہچانی حضرت علی دے ذکر تو کر دے آئیں اس واسطے میرے دوستوں کدی بھی صحابہ دے خلاف نہ بولو بلکہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ الصواحق المورکہ وچ حدیث پاک لے کے آئے نے حضور پاک فرمایا لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن کسی بھی مومن دے دل دے وچ بغض ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق دا بغض عمر پاک دا بغض تے علی پاک دی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی اکٹھی نہیں ہو سکتی نالے قبلہ شاہ صاحب میں بیان کردہ کہ نا لوگ اتنے تائیں صدیق اکبر کسی دے دل وچ نہیں نہ آندے اتنے تائیں مصطفیٰ بھی نہیں آندے کیونکہ غار وچ جانا ہوئے نا کہ غار وچ پہلے ابو بکر جان دے نے صفائی کر دے نے صفائی کرن تو بعد مڑ آقا کریم ان دے وچ دخول کر دے نے اسی طرح جڑا دل ہے نا ان دے وچ بھی پہلے جا کے صدیق اکبر صفائی کر دے نے صدیق اکبر صفائی کر دے نے جداں صفائی کر دے نے نا میرے دوستوں تے مڑ آقا کریم بھی جلوہ گر ہوندے نے تے میرے دوستوں اس واسطے صحابہ دے نال محبت کرو اہل بیت دے نال بھی محبت کرو تے نا اہل بیت دے نال محبت کرو تے عمل دی بھی کوشش کرو تے جڑا میں دسنا چاہندا صدیق اکبر دی شان آپ دی شان کی ہے ایک گل سن لو دے ضمن دے نال دوسری گل تے میری گفتگو ختم خواجہ غلام فرید آئے نا کوٹ مٹھن والے ٹھلے پہ گئے ہو آنکھو نا سبحان اللہ موڑ آگ دے سبحان اللہ آپ نا آپ دے زمانے وچ ایک مجذوب اور ٹائم نہیں میں مجذوب دی ڈیفینیشن بیان کراں مجذوب کہن وکھیندا ہے انت ابن تیمیہ الاستقامہ ان دا فتاوی ہے 40 جلداں وچ ان دے وچ اس دی کی ڈیفینیشن بیان کیتی ہے لیکن ٹائم نہیں تھوڑا ذوق بھی نہیں میں بیان کراں ہن نا آپ دے زمانے وچ نا ایک مجذوب او لوکاں کول پوچھے جداں لوکاں کول پوچھے تے کی پوچھے آکھے عید کڈن کی پوچھے عید کڈن عید کدوں ہوسی جداں نا اس دودھ والے کل جانا تا پوچھنا عید کڈن مٹھائی والے کل جانا تا پوچھنا عید کڈن چند کل جانا نا اس پوچھنا عید کڈن کسے دسنا بھی اتنے دن رہ گئے تاں عید ہو سی اجے 2 مہینے پین 6 مہینے پین تاں عید ہو سی لیکن اس مڑ بھی پوچھی رکھنا عید کڈن عید کڈن عید کڈن ان دی قسمت چنگی ایک باری نا آکے نا بازار لوکاں کل پوچھدا پھردا ہے عید کڈن ودو کوٹ مٹھن دا لاڑا خواجہ غلام فرید
آپ بھی آئے جدہ آپ آئے نا لوگ آکھیا ساڑھے کل کی پوچھنا ہے خواجہ صاحب کل پوچھ عید کڈن خواجہ صاحب کو لایا تے آکے پوچھتا ہے سائیں عید کڈن کی پوچھتا ہے عید کڈن جدہ پوچھیا نا عید کڈن آپ دی تار جڑی ہوئی آئی اس پوچھیا عید کڈن آپ جواب دیتا او بیلیا یار ملن جڈن یار ملن جڈن عید کڈن یار ملن جڈن حضرت خواجہ صاحب جدہ آکھیا نا انہوں اتنا لطف و سرور آیا جدہ وہ بحال ہویا نا اس کیفیت تو وہ مڑ پوچھ دے سائیں یار ملن کڈن یاد رکھیا عید کڈن یار ملن جڈن یار ملن کڈن مڑ پوچھیا نا یار ملن کڈن آپ جواب دیتا او بیلیا میں مرے جدن میں مرے جدن جدہ میں مردی ہے حسد بغض انات تکبر اے بندے دے دل وچوں نکلدا ہے مڑ یار ملدے نے مڑ پوچھدا ہے سائیں میں مرے کدن سائیں میں مرے کدن اے میں کداں مردی ہے آپ جواب دیتا او بیلیا یار تکے جدن یار تکے جدن جدہ یار تک لوے مڑ میں مر جاندی ہے بندے یار دا ہو کے رہ جاندہ ہے تے میں کی میں مردی ہے حضرت باقی باللہ ہے نا آپ دا روٹیاں پکامن والا اردو میں سدن نان بائی کی سدن نان بائی تے تندور نہیں ہوندا اصل پروننسیشن ہے دی تن نور ہے یعنی تو سی تندور سدے ہو او تندور تے نا تن نور تے انہاں دا مرید روٹیاں لاوے تے آپ دی بڑی محبت تدید رکھے جدہ بڑی محبت تدید رکھے نا بڑی محبت کرے ایک دن نا خواجہ صاحب خوش ہوئے خواجہ صاحب آکھیا مانگ آپ آکھیا سال کی آکھیا سال ہن ایک ہوندہ فعل متعدی ایک ہوندہ فعل لازم فعل متعدی دے کچھ متعلقات ہوندے متعلقات متعدی غیر مذکور ہوئے تے مفید عموم ہوندہ ہے آکھیا جیڑی شاید دل کر دے مانگلا رب دی عطا نال میں دیساں رب دی عطا دے نال میں دیساں او بھی عاشق آئی اپنی میں مارن دے چکر چائی او سکھیا حضور ذرا میرے علو ویکھو نا میرے علو ویکھ کے میری میں مارو تے میں نو اپنے مرگا بنا دیو میری میں مارو تے میں نو اپنے مرگا بنا دیو ہن نا آپ آکھیا مشکل نہیں ہے بنا دی سائیں لیکن تو برداشت نہیں کر سکنا وہ عاشق آئی اور سکیا نہ برداشت کراں جڑی تجلیاں تو اڈے تے پوندیاں نے کوئی ایک قد میرے تے بھی پوسی کوئی ایک قد میرے تے بھی پوسی آکھیا ہاں آکھیا مڑ پرواہ ہی نہیں زندگی دی آپ نا جداں ویکھیا نا ویکھن وچ بھی فرق ہوندا ہے جداں ویکھیا نا تے انہوں اپنے ورگا بنا دیتا جداں اپنے ورگا بنایا نا ان دے کپڑے بھی حضرت باقی بلا ورگے ان دے وال بھی حضرت باقی بلا ورگے ہن نا فرق پتہ نہیں چلدا تے باقی بلا کیڑے نے تے نان بائی کیڑا ہے او نان بائی نا 2 دن زندہ رہا اس تو بعد وہ فوت ہو گیا جداں فوت ہویا نا میرے دوستوں 2 دن بعد فوت ہو گیا ہن گل سمجھنی ہے اللہ دا ولی اگر نظر کرے اللہ دا ولی اگر نظر کرے تو انہوں اپنے ورگا بنا دے وے اپنے ورگا بنا دے وے حضرت باقی باللہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر کرن تے کرن کہندے تے روٹیاں پکاون والے تھے انہوں بنا دے من اپنے ورگا 3 راتی غارے سور تے نظر پوے مصطفیٰ دی پوے ابو بکر صدیق تے جناب صدیق دا کی مقام و مرتبہ ہو سی آپ دی کی عظمت و شان ہو سی اس واسطے میرے دوستوں آج کل ایک ٹرینڈ چل چکا ہے سادات دے وچ بھی جڑے عجیب جے معاملات ہو گئے ساڈی عوام وچ بھی نا جناب صدیق اکبر دے بارے لوگ معاذ اللہ تانو تشنی دے نشانے بناندے ہیں حضرت صدیق اکبر دے بارے روایت ہے کہ صدیق اکبر دا ایمان ایک پاسے ہوئے نا پوری کائنات دا ایمان ایک پاسے ہوئے تو صدیق دے ایمان دے برابر نہیں ہو سکتا صدیق پاک دا ایمان اتنی محبت کردے ہیں سبا سنابل دے وچ ماشاءاللہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے نے سبا سنابل عبدالواحد مل گرامی دی کتاب ہے اعلیٰ حضرت آپ دی بڑی تعریف کیتی ہے بہت زیادہ تعریف کیتی ہے سیدی اعلیٰ حضرت آپ تو پہلے دے بزرگ ہیں آپ دی پرشین زبان دے وچ نا فارسی وچ کتاب ہے آپ نقل کیتا ہجرت دی رات بور تنے بیٹھے آکھو نا سبحان اللہ آکھو نا مڑ سبحان اللہ جڑے عاشق ہوندے نا حضور دا اپنا فرمان ہے کنز المال دی روایت ہے من احبا شیئن اکثر ذکرہ جن نال پیار ہوندا ہے اوندا کثرت دے نال ذکر کردا ہے مڑ تھکدا اکدا نہیں مڑ یار دے ذکر تے خوش رہندا ہے اللہ تعالی برکتاں عطا فرماوے شاہ صاحب سبا سنابل دے وچ
نا عبد الواحد مل گرامی ایک عجیب گل کیتی آپ لکھ دینے معراج جداں حضور پاک ہجرت کرنی آئی نا جداں ہجرت کرنی آئی حضرت جبرائیل آئے آتانی الجبرائیل آ کے نا اللہ پاک دا سلام پیش کیتا تے آکھیا اے محمد مصطفیٰ اللہ تانوں حکم دیندہ ہے ہجرت دا اللہ کی حکم دیندہ ہے گل سمجھیا ہے اللہ کیڑا حکم دیندہ ہے اللہ ہجرت دا حکم دیندہ ہے جداں اللہ دی طرفوں حکم آیا نا تے حضرت محمد مصطفیٰ حضرت علی موجود نے آکھیا علی میرے بستر تے سینپو تے امانتاں دے کے آ جاویں امانتاں دے کے آ جاویں ہن علی تو پوچھو نبی تے بستر تو لبدا کی ہے علی تو پوچھو نبی تے بستر تو لبدا کی ہے اے علی پاک دا خاص ہے میرے دوستوں کے اپنے بستر تے مصطفیٰ کریم سوا دیتا ہن آقا کریم سوچیا کہ میں سیدھا جانا ہے صدیق اکبر دے گھر کتھے جانا ہے صدیق اکبر دے گھر جدن دروازہ کھولیا نا میرے دوستوں حضرت صدیق اکبر دونوں ہتھاں نوں بند کیتا ہویا ہے سر نوں جھکایا ہویا ہے تے مصطفیٰ کریم دے دروازے دے باہر کھڑے ہوئے نے مصطفیٰ کریم دے دروازے دے باہر کھڑے ہوئے نے حضور پاک حضرت جبرائیل نال مخاطب حضرت ابو بکر صدیق نال مخاطب ہو کے آکھیا اے صدیق جبرائیل آیا میرے کول ہے کسے ہور کول جاندا بھی نہیں علی نوں میں دسیا ہے علی اندر ہے اے صدیق تانوں کہیں دسیا ہے جداں اتنی گل کیتی نا جناب صدیق اکبر دی اکھاں وچوں آنسو آن لگ پئے ہن دل دا پھنڈا سیدھا رکھ کے سنیا ہے جداں پوچھیا نا تو کیویں آکھیا یا رسول اللہ 2 سال پہلے یاراں دی مجلس وچ بیٹھ کے تسی ارشاد فرمایا ہے اللہ بندے نوں ہجرت دا حکم دیسی رات ہوسی کوئی ہوسی یا نہ ہوسی یا رسول اللہ او دن گزرے آج دا دن آئے اے تواڈا غلام کدی اپنے گھر نہیں ستا تواڈے بوئے دے باہر کھلوندا ہے جداں بھی جاون میں نال جاواں جداں بھی جاون میں نال جاواں اے عشق صدیق اکبر دا ٹھڈ ہوے گرمی ہوے بارش ہوے مصطفیٰ دے بوئے دے باہر کھلونا اس واسطے حیا کرنی چاہیے ہے صدیق پاک دے بارے کوئی گل کرن دے پہلے میرے دوستوں سوچنا چاہیے ہے حیا کرنا چاہیے ہے اے او ہیں انہاں دی صحابیت قرآن مجید دے وچ آئی ہے اس واسطے محبت کرو حضرت علی پاک نال محبت کرو اے نہیں کہ علی پاک دی محبت ہوئے تو صدیق پاک دی محبت نہیں آ سکتی مدار جڑا ہے نا مکتوبات شریف وچ لکھیا گیا ہے کہ مدار حضور پاک دی محبت تے ہے علی پاک نال محبت کردے ہاں تو وجہ مصطفیٰ کریم اگر صدیق پاک نال محبت کردے ہاں تو وجہ آقا کریم اس واسطے میرے دوستوں اپنے عقیدے نو صحیح کرو حضرت علی پاک نال بھی محبت کرو صحابہ نال بھی محبت کرو اللہ دارین دی بھلائیاں عطا فرماوے اللہ تعالی شاد و آباد رکھے میرے کو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم دے صدقہ معاف عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین